بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا جزو لا ينفك سحر و افطار۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 1 اپریل 2023۔ مضمون نگار لائق احمد مشتاق، مبلغ سلسلہ سری۔ روزہ ایک کامل و بے مثل عبادت ہے جو بندے کو روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند بناتی ہے، ظاہری اور باطنی کثافتیں دور کر کے طبیعت کو اعتدال پر لاتی ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی علت غائی گناہوں سے نجات کا نام نہیں، بلکہ اس کی علت غائی گناہوں سے نجات، تقوی کا حصول، رب رحمان کی خوشنودی اور نار جہنم سے آزادی ہے۔ ماہ صیام رحمت، بخشش اور انعام سمیٹنے کا موسم، عبادت سے آباد ایام اور کیے گئے، مگر جس باقاعدگی، منظم اور مفصل تعلیم اور جن پابندیوں کے ساتھ مسلمانوں پر فرض ہوئے، کبھی کسی قوم پر فرض نہیں ہوئے۔ اور اہل اسلام کے لیے روزے کا جو اجر اور بدلہ مالک کل اور نبی کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کی نظیر بھی گزشتہ مذاہب میں نہیں ملتی۔ روزہ دار کے فرائض اور اس کی بے مثل جزا کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث قدسی ابد الدہر تک اس صداقت پر گواہ رہے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ فلا یرفث ولا یسخب فإن سابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں۔ اور روزہ ایک ڈال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یقیناً روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوئے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ ماہ صیام میں طلوع فجر سے قبل روزہ رکھنے کی نیت سے کچھ کھانا سحری، اور غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ کھولنے کے لیے اکل و شرب افطار کہتا ہے۔ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اصول و طریق پر مداومت اختیار فرمائی اور امت کو جس کی تلقین فرمائی، وہ آخر وقت تک سحری کھانا اور اول وقت میں افطار کرنا ہے۔ وقت سحر کی فضیلت۔ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کو لازمی قرار دیا۔ عن عبداللہ بن الحارث یحدث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يتسحر فقال انها برکۃ آتاکم اللہ ایاہا فلا تدعوہ۔ سنن النسائی۔ حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا
آپ اس وقت سحری کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، بس تم اسے مت چھوڑو۔ ان ابن سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السحور اکلۃ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین مسند احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، صحیح مسلم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کھانا ہے۔ امت کو نصیحت۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال استعینوا بطاع السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل، سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن کے روزے کے لیے سحری کے کھانے سے مدد لو اور قیلولے سے رات کی عبادت میں مدد لو۔ آخری وقت تک سحری۔ عن ابن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یمنعن احدکم او احدا منکم اذان بلال من سحورہ۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یمنعن احدکم او احدا منکم اذان بلال من سحورہ فإنہ یؤذن او ینادی بلیل لیرجع ولیس ان یقول الفجر او الصبح وقال بأصابعہ ورفعها الى فوق وتأتأ الى اسفل حتى يقول هكذا وقال زہیر بسبابتیہ احداہما فوق الاخرى ثم مداها عن یمینہ وشمالہ، صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے اذان دیتا ہے، یا فرمایا کہ پکارتا ہے، تاکہ تم میں سے جو تہجد کے لیے کھڑا ہے وہ گھر کو لوٹے، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئے کی کیفیت بتائی، انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے، اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ زہیر نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کیا، ان میں سے ایک دوسری کے اوپر تھی، پھر ہر ایک کو اس نے اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف کھینچا۔ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو رات رہے اذان دیتا ہے، اس لیے تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یغرنکم اذان بلال ولا ھذا البیاض لعمود الصبح حتی یستطیر ھکذا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تمہاری سحری کے بارے میں تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی اف کی اس طرح لمبی عمودی سفیدی یہاں تک کہ وہ اس طرح پھیل جائے۔ اور حماد نے اپنے ہاتھ پھیلا کر اسے بیان کیا، یعنی چڑائی کے رخ۔ عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أسفل السماء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے مانے نہ ہو۔ وہ اذان اس لیے دیتے ہیں کہ تم میں سے جو سو رہا ہے وہ سحری کھانے کے لیے جاگ جائے، اور قیام یعنی تہجد پڑھنے والا اپنے گھر چلا جائے۔ اور صبح صادق اٹھتی ہے، بلکہ صبح صادق آسمان کے کناروں پر پھیل جاتی ہے، عرف عام میں جسے پو پھوٹنا کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افطار کے حوالے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت افطار قبولیت دعا کا وقت خاص ہے، اس لیے اس وقت کو دنیا داری کی باتوں میں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعواتهم الصائم حين والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور مظلوم کی دعا بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ افطار میں جلدی۔ عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی آجلہم فطر، سنن ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، صحیح بخاری۔ حضرت عاصم بن عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يزال الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر فإن اليہود یؤخرون، سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ خیر میں رہیں گے۔ تم لوگ افطار میں جلدی کرو، اس لیے کہ یہود اس میں دیر کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین برابر غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، برابر غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تہجد اور سحری کا طریق۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معروف تصنیف سیرت المہدی میں تحریر کرتے ہیں، تمام ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا اور میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وطر اول شب میں پڑھ لیتے تھے اور نماز تہجد 8 رکعت 2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے، جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اللہ لا الہ الا ہو سے وہو العلی العظیم تک، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قرأت فرماتے تھے، اور رکوع و سجود میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اکثر پڑھتے تھے، اور ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز میں سن سکتا تھا۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے، کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی تھی اور آپ بعض اوقات اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک صبح صادق افق مشرق سے نمودار نہ ہو جائے سحری کھانا جائز ہے، اذان کے ساتھ جائز ہے، اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ صبح کی اذان کا وقت بھی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر مقرر ہے، اس لیے لوگ عموماً سحری کی حد اذان ہونے کو سمجھ لیتے ہیں۔ قادیان میں چونکہ صبح کی اذان صبح صادق کے پھوٹتے ہی ہو جاتی تھی اور بے احتیاطی سے اس سے بھی قبل ہو جاتی ہو، اس لیے ایسے موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اذان کا چندہ خیال نہ فرماتے تھے اور صبح صادق کے تبین تک سحری کھاتے رہتے تھے۔ اور دراصل شریعت کا منشا بھی اس معاملے میں یہ نہیں کہ جب علمی اور حسابی طور پر صبح صادق کا آغاز ہو اس کے ساتھ ہی کھانا ترک کر دیا جاوے، بلکہ منشا یہ ہے کہ جب عام لوگوں کی نظر میں صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاوے اس وقت کھانا چھوڑ دیا جاوے۔ چنانچہ تبین کا لفظ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر سحری نہ چھوڑا کرو، بلکہ ابن مکتوم کی اذان تک بے شک کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ ابن مکتوم نبی نہ تھے، اور جب تک لوگوں میں شور نہ پڑ جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے اس وقت سیرت المہدی جلد اول۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بھی سحری کی پابندی فرمایا کرتے تھے اور احباب جماعت سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ سحری ضروری ہے۔ اسی طرح جو مہمان قادیان میں آیا کرتے تھے ان کی سہولت کے لیے سحری کا باقاعدہ انتظام ہوا کرتا تھا۔ اس بارے میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ میں قادیان میں مسجد مبارک سے ملحق کمرے میں ٹھہرا کرتا تھا۔ میں ایک دفعہ تشریف لے آئے، دیکھ کر فرمایا کہ آپ دال سے روٹی کھاتے ہیں، اور اسی وقت منتظم کو بلوایا اور فرمانے لگے کہ سحری کے وقت دوستوں کو ایسا کھانا دیتے ہیں، یہاں ہمارے جس قدر احباب ہیں وہ سفر میں نہیں، ہر ایک سے معلوم کرو کہ ان کو کیا کیا کھانے کی عادت ہے اور وہ سحری کو کیا کیا چیز پسند کرتے ہیں، ویسا ہی کھانا ان کے لیے تیار کیا جائے۔ پھر منتظم میرے لیے اور کھانا لایا، مگر میں کھا چکا تھا اور اذان بھی ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کھا لو، اذان جلد دی گئی ہے۔
اس کا خیال نہ کرو۔ سیرت المہدی جلد دوم۔ مسیح کا من و سلوہ۔ شیخ کرم الہی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹیالوی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ سخت سردیوں کے مہینے میں رمضان گزارنے کے لیے قادیان آئے اور مسجد مبارک سے متصل کمرے میں حکیم فضل الدین نام اسی کمرے میں سے گزر کر نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ شیخ کرم الہی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سحری کے وقت دروازہ کھلا، خاکسار سامنے بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت صاحب دروازے میں کھڑے ہیں، تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اشارے سے اپنی طرف حضور علیہ السلام نے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں 2 چینی کے پیالے ہیں جن میں کھیر تھی۔ حضور نے وہ دونوں پیالے خاکسار کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جن احباب کے نام ان پر لکھے ہوئے ہیں، دیکھ کر ان کو حکیم صاحب کے پیش کیے۔ انہوں نے مسجد میں سے کسی کو طلب کیا، وہ پیالے ان احباب کو پہنچا دیے جن کے نام سیاہی سے لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر دروازہ کھولا، پھر حضرت صاحب 2 پیالے پکڑا گئے، وہ بھی جن کے نام کے تھے ان کو پہنچا دیے گئے۔ اس سے حضرت صاحب خود 10-11 دفعہ پیالے لاتے رہے اور ہم ان اشخاص کو مہمان خانے میں پہنچاتے رہے۔ آخری دفعہ جو 2 پیالے حضور نے دیے، ان میں سے ایک پر حکیم صاحب کا نام اور دوسرے پر میرا نام تحریر تھا۔ حکیم صاحب نے کھیر کھا کر کہا کہ آج تو مسیح کا من و سلوہ اترا۔ حرف آخر۔ اسلام کی تعلیم اعتدال سے عبارت ہے۔ یہ افراط و تفریط سے مبرہ، فطرت انسانی کے مطابق قابل عمل تعلیم کا منبع اور خزانہ ہے، اور اس کی یہی خوبی اسے باقی تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ رمضان المبارک بھی زندگی اور طبیعت میں ٹھہراؤ اور اعتدال پیدا کرنے کا نام ہے۔ رمضان المبارک انسانی زندگی کو تکلفات سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ روزہ ایک کیفیت اور احساس کا نام بھی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک ارشاد کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی ہم نے رمضان میں روزے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر اپنی زندگی تنگیوں میں بسر کرو۔ حالانکہ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان دنوں مومنوں کو اپنے نفس پر زیادہ تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ در حقیقت اس آیت میں ایک عظیم الشان نقطہ بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے بھوکا رہنا یا دین کے لیے قربانی کرنا انسان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہیں، بلکہ سراسر فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ رمضان میں انسان بھوکا رہتا ہے، وہ قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھوکے تھے، ہم نے رمضان مقرر کیا تا تم روٹی کھاؤ۔ بس معلوم ہوا کہ روٹی وہی ہے جو خدا تعالیٰ کہ انسان خدا کے لیے قربانی کرے، پھر جو کچھ ملے اسے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا کھائے۔ مومن کا فرض ہے کہ جو لقمہ اس کے منہ میں جائے اس کے متعلق پہلے دیکھے کہ وہ کس کے لیے ہے۔ اگر تو وہ خدا کے لیے ہے تو وہی روٹی ہے، اور اگر نفس کے لیے ہے تو وہی روٹی ہے، اور اگر نفس کے لیے ہے تو وہ روٹی نہیں بلکہ پتھر ہیں۔ اسی طرح جو کپڑا خدا کے لیے پہنا جائے وہی لباس ہے، جو نفس کے لیے پہنا جائے وہ ننگا ہے۔ دیکھو کیسے لطیف پیرائے میں بتایا کہ جب تک خدا کے لیے تکالیف اور مسائل تم سہولت حاصل نہیں کر سکتے، اس سے ان لوگوں کے خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے جو بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام رمضان کو موٹے ہونے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لیے تو رمضان ایسا ہی ہوتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لیے تو رمضان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کے لیے قید۔ وہ ان دنوں میں خوب گھی، مٹھائیاں اور مرغن اغذیہ کھاتے ہیں اور اسی طرح موٹے ہو کر نکلتے ہیں جیسے قید کے بعد گھوڑا۔ یہ چیز بھی رمضان کی برکت کو کم کرنے والی
اور سحری میں تکلفات بھی نہیں ہونے چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں، اب پرخوری کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افطاری کے لیے کوئی تکلفات نہ کرتے تھے، کوئی کھجور سے، کوئی نمک سے، بعض پانی سے اور بعض روٹی سے افطار کر لیتے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریق کو پھر جاری کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نمونے کو زندہ کریں۔ تفسیر کبیر جلد دوم۔ قادر مطلق ہم سب کو اس مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور رحمت و مغفرت سے جولیاں بھرنے کی